بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے وہ خون خار کتے تھے, چیر پھاڑ کھا جاتے تھے, شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سوراخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا, اس میں کتے ہوتے تھے, اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے, وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے, زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے, کتے تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا, کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے. یہ سزا تھی, لوگوں کو پتا تھا. بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی, 35 سال تک نوکری کی. لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا, ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے. اب بوڑھا ہونے لگا, وہ جو مضبوط افسر تھا وہ کمزور ہونے لگا, ہلکی ہلکی غلطی. بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا, نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے, چم نہیں. تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں. وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ, مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا, قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے, میں بوڑھا ہو گیا. لیکن اس نے کہا نہیں نہیں, جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے. مطلق العنان لوگ تھے. وزیر خاموش ہو گیا, پریشان رہنے لگا. غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا. ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی. وہ جو پنجرے, کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا, جو اس کو کھانا ڈالتا تھا, روٹی ڈالتا تھا, گوشت دیتا تھا, اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی, گوشت دینے کی, تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا, تو لے لے, میں تو پہلے پریشان ہوں, سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا, پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا. اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا, کتوں کو ڈالی. 2 4 دن, ہفتہ, مہینہ, سال بھر, جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا, بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں. ساری زندگی یہاں رہا, اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے, وہ اس کے پیر چومنے لگے. وہ پیر چومنے لگے, ہاتھ چومنے لگے, چاٹنے لگے. تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا, خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی. جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے. تو وزیر وہ پڑا, کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا, ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا, تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا. دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا, وزیر رہا, لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا. ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے. تیری 40 35 سال خدمت کی تو تُو نے کتوں کے آگے ڈال دیا. انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے, میرے وفادار ہو گئے. چند مہینے روٹی, جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سنوں. پچھلے زمانے, حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا. جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا, وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کو نوجوان میرے پاس بھیج دے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں. ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی, بڑا زیرک سمجھدار, اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا, وقت گزرنے لگا. بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا. وہ اللہ اللہ سکھاتا, لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا. اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اس میں بیٹھنے لگا. اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی. اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے, کس طرح سے آیا ہے, کیا تیرا معاملہ ہے. اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں, آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا دین سیکھ. جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں, قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ سیکھ.
بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی. ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا. اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا. میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، رستہ روک کے کھڑا تھا. یہ حضور نے بیان کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے، رستے بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے ہیں، لاش ہے. کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے. چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا کوئی نہ مرا. پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے. اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا. میرے اندر سے گواہی آئی نہیں، دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس دور میں انجیل اللہ رسول کی باتیں اچھی. کہتے میں مسلمان ہو گیا. اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا اس بچے نے آنا. بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو بات گول کر دیتا. وقت تیزی سے بڑھنے لگا. اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی. اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی. ابھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے. اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا. جو بھی آتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا. کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا. بڑے علاج کرائے، شفا نہیں ہوئی. کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں. اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا. جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں. اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے. ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتے ہیں، اندھے آتے ہیں تو شفا یاب، برس والے آتے ہیں تو اللہ سے دے. جوان ہے. بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی. بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی. بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا معاذ اللہ. کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھ اندھے کو آنکھیں دی ہے، وہی ہے میرا مالک. کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں. بادشاہ نے اسے صدا دی، ستایا. اس نے بچے کا پتہ بتایا. پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا. راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا. بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے. بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. میرے لیے نہیں، اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگ، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. یہ دعا مانگی. جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے. بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا. جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے. اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو. بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے. وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں. وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے،
مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا, پیشانی میں لگا. بچے کی روح پرواز کر کے جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سارے مسلمان ہو, سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا, ابھی جوان رانا, ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے, لیکن اسے اللہ کو راضی کیا, رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں, ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں ہم کیا کرنا ہے, اب مسجد ہی ہے, اب اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے, لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے, جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا, مجھے سفر کے لیے جانا تھا, تو تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا سرکہ, ایک شہد کی بوتل, چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا, غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا, بکریاں چراتا. اے جوان, آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا, گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو, روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے, پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے, وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان, غربت بھی پریشانی بھی, پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں, دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے, کہا جناب ایک بکری دے دو. کہنے لگا جناب بکریاں میری نہیں, بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے, کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا, گرد سے اس کے بال لگے ہوئے, آنکھوں میں روشنی, چہرے پہ اطمینان, لب و لہجے میں ایمان کی طاقت. نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے کے آیا, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں میں کانپنے لگا, اس کی بات سن کے واپس آیا, جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا, واپس لوٹ آیا. میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے, پتا چلا فلاں آدمی کا ہے. کہتے میں نے پہلے غلام خریدا, پھر پتا کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں, اس نے کہا 400. کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی, پھر غلام کو بلایا, پھر وہ بکریاں تحفے میں دی, تحفے میں. کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا. میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جسٹس امیر علی داتا صاحب کی سیرت لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھاٹی دروازہ ہے نا, داتا صاحب کے عقیدت مندوں نے اس کا نام اجمیری دروازہ رکھ دیا. وہاں بھٹی قوم رہتی تھی, شور ہو گیا. راجہ جے سنگھ سربراہ تھا لاہور کا, اسے شکایت لگائی گئی کہ آج اگر اجمیری نام پہ دروازہ ہے تو کل اور ناموں پہ بھی دروازہ ہوگا. لوگوں نے آ کے اس کو راجہ کو شکایت کر دی کہ جناب دیکھیں جی انہوں نے اجمیری نام رکھ دیا ہے. اب یہ جہاں جو عقیدت مند سے نا جی داتا صاحب کے, وہ بھی تیار ہو گئے کہ بھائی وہ ہمارے بزرگ وہاں آتے جاتے, داتا صاحب عصر کی نماز پڑھ کے باہر آئے, کیا مسئلہ ہے بھائی. کہا جناب یہ بھٹی قوم زمانے سے آباد ہے, اس کا نام بھاٹی دروازہ ہے, آپ کے عقیدت مند کہتے ہیں اجمیری دروازہ رکھنا ہے. داتا صاحب ہنس پڑے اور پہلے تو نظر اپنے عقیدت مندوں پہ ڈال دی. فرمانے لگے پتر تختیاں بدلنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے, کٹھیاں بدلنے سے لوگ ٹھیک ہوں گے. فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہندوؤں سکھوں کے دل بدلو تاکہ یہ محمد عربی کے غلام بن جائیں. یہ تختیاں بدلنے کا کیا معنی ہوگا. کٹھیاں بدلنے سے تم لوگوں کو تبدیل کر دو گے کہ تختی پہ نام آ گیا. اور پھر آپ فرمانے لگے سرے سے بات ہی غلط ہے, کیا ضرورت تھی تمہیں اجمیری دروازہ نام رکھنے کی, جب یہ بنایا بھٹی قوم نے, لگایا بھٹی قوم نے, رہتی بھٹی قوم ہے, تو بھٹی دروازہ ہی نام سکتا ہے, خبردار کسی نے اجمیری دروازہ کہا. داتا صاحب یہ کہہ کے اندر آ گئے, اپنے مریدوں اور اپنے نام کے خلاف فیصلہ دے کے. کرے نا تھوڑی جرت آج بھی کوئی ایک تو ہو جو اپنا نام پیچھے کرے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا نام پیچھے کر کے عقیدت مندوں کے خلاف فیصلہ دے کے اندر آ گئے. رات گزر گئی, لوگ بڑے مدو جذر میں تھے, سویرے کیا ہوگا. صبح راجہ جے سنگھ بھی آیا, 150 آدمی بھٹی قوم کا اور آیا, سارے کے سارے مدینے والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہم جو کرنے جا رہے ہیں, جو بوجھ ہم نے ناموں کے اوپر ڈال دیا ہے اور جس طرز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, یہ کوئی آگے جانے والا طریقہ تو نہیں ہے نا. آپ لوگوں کو اپنی گفتگو کے جلال سے جیتیں گے,
آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی وفاداری، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کا حق پہ ہونا، آپ کا سچ بولنا، آپ کے ہاتھوں میں عدل کا ترازو ہونا، یہ لوگوں کو آپ کے قریب کرتا ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ کی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہیں ہوتے، لوگ جب بھی مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ کے کردار کے حسن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے، تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے۔ تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یعنی دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں کی۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا، ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں، کنے دما دیا؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے، جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کریں۔ آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لی، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موت بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔
تو یا رسول اللہ آپ کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے. جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ. فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے. فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، اور میرا حصہ نکالو نا بھائی. تو قرآن پاک میں شفا ہے. قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے. تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو. تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو بھائی، اس کو زنگ لگ گیا ہے. ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو بھائی، دل کو زنگ لگ گیا ہے. کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا. اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا. جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف. بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا. ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے. عتبہ آ گیا کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں. صاحب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا. جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں. تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے. تو حضور نے فرمایا کرو نا. کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں. وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفر گنا سکتا تھا گنوائی. کریم خاموش رہے. جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں. کہنے لگا بولنے. میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا. کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے. واپس گیا. جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا. واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باہر آ جاؤ، وہ تمہارے پاس کی بات نہیں. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو فیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے. کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا. مکے آیا، سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا. ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارے ذمہ داری ہے. یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی. کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات. کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا. کہتے ایک دن نا حرم شریف میں
सादे से कपड़े और पाँव में सोने जूते और सर पे यूं इमामा के जैसे फरिश्ते भी झुक झुक के जियारत करते हैं। कहते हैं कि नूर भरे कैफियत हुजूर तशरीफ लाए और तशरीफ ला के रसूल कायनात अलैहिस्सलाम हरम काबा के साथ टेक लगा के बैठ गए। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। हुजूर तशरीफ फरमा हुए, कुरान पाक पढ़ने लगे। मैं जब हुजूर के करीब से गुजरता था तो कानों में रुई दे के गुजरता था, पर तो फैल कहते हैं आज ना थोड़ी सी आवाज मेरे कानों में गई, कुरान पढ़ा महबूब ने। और वैसे भी क्या कमाल होगा जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़ते हो, जब ताहा वाले नबी अपनी जुबान से ताहा की तिलावत करते, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, जिनके बारे में आया जब वो तिलावत करते हो, अलम नशरह लका सदरक, जिनके सीने की तारीफ अल्लाह ने की, जब वो इन आयतों की तिलावत करते होंगे तो क्या शान होगी। जिनको रब कहे वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अभी भी तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो जब हुजूर खुद ये आयतें पढ़ते होंगे तो अंदाज क्या होता होगा। कहते वो थोड़ी आयतें सुनी पर कुर्बान जाए मेरा तो कुछ दिल ही बदल गया। मैं बड़ा बेहतरीन शायर था, लफ्जों के तराशे मुझे खूब आते थे, अल्फाज के बामोदर से मैं आगाह था, अच्छा अदब मैं जानता था, पर मैंने कहा ये कलाम, ये अंदाज, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, ये अंदाज पत्थरों पहाड़ों पे जाए तो वो रेदा रेदा हो जाए। कहते हैं थोड़ा सा पड़ा करीब में और फिर नजरें झुकाए हुए हुजूर अपने घर गए। सरकार चले तो मैं पीछे पीछे, हुजूर घर में चले गए तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए, सलाम दी। मैंने कहा महबूबा वो जो आप पढ़ रहे थे थोड़ा और नहीं सुना देते, थोड़ा और नहीं तिलावत कर देते। कहते हैं रसूल पाक ने ना फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। मैं कभी बैठता था कभी उठता था, जब हुजूर ने तिलावत मुकम्मल की तो मैंने आगे बढ़ के यदुल्ला वाला हाथ थामा और दस्ते मुबारक पकड़ के कहा सोनिया, ये मुझे कहते थे ना सुनना, मैंने जमाना देखा है, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं सरदार हूं, मैंने दुनिया देखी है, मुझे कसम है तो आपकी जुबान से निकल रहा है वो बशर का कलाम नहीं, आप मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता। बड़े बड़े कुफर टूटे। हजरत उमर भी आए तो आए कुरान की तासीर की बरकत से। हजरत सिद्दीक अकबर ना अपने घर के सेल में बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे तो होया करते थे, रोते थे। मक्के के कुछ सरदार इकट्ठे होके नबी करीम की बारगाह में गए, कहने लगे एक तो सिद्दीक अकबर को मना करें कि कुरान ऊंचा ना पढ़ा करें, और अगर ऊंचा पढ़ना है तो फिर इनसे कहें पढ़ के रोया ना करे। हुजूर ने फरमाया अपने घर में बैठ के पढ़ता है रोता है तुम्हें क्या। या रसूलल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पाक की तिलावत करके रोते हैं ना तो हमारी बच्चियां भी रोने लगती हैं, हमारी औरतें घर का काम काज छोड़ के तो सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे खड़ी होकर रोती रहती। हुजूर उनसे कहें कि कुरान से जो शगफ है इनका, कहाँ गए मुसलमान जो कुरान पढ़ने वाले थे, किधर गए, सारा कुछ ही हमारा मोबाइल दे गया। मैं किस तरह ये बात बयान करूं कि कुछ लोगों ने रमजान में भी कुरान पाक एक भी खत्म नहीं किया, रमजान शरीफ में भी एक कुरान पाक की तौफीक नहीं, ले गया सारा कुछ, हमारी खुशगपियां। कमाल हो गई, हमने सोचा ही नहीं, फिक्र ही नहीं की। संगियों वापस आओ, कुरान पाक से प्यार करो, कुरान पाक से मोहब्बत करो, कुरान की तालीम हासिल करो। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जुबान मोटी हो गई है, कुरान कैसे सीखूं। 38.5 साल की उम्र में कलमा पढ़ा हजरत सिद्दीक अकबर ने। कुछ सहाबा इनसे भी उम्र में ज्यादा थे तो बड़ी उम्र में दीन सीखा कि छोटी उम्र में सीखा। हमें क्या हो गया, कुरान पाक की तरफ तवज्जो करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कुरान की बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता करेगा, इसकी बरकत से ही कौमों को ज़वाल होगा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर रात को नमाज की नियत बांधते थे तो एक ही आयत पढ़ते थे सारी रात, एक ही आयत पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। और जब हुजूर रोते थे तो जिस तरह हंडिया उबले तो आवाज आती है, इस तरह हुजूर के सीने से आवाज आती थी। जुबैर बिन मुतअम कहते हैं मैं बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया हुजूर से, तो नबी पाक मगरब की जमात करा रहे थे। जब मैं मदीने पहुंचा तो मस्जिद नबी के बाहर खड़े होके मैंने हुजूर की तिलावत सुनी। फरमाते हैं बस मैं तो बात करने आया था ना, तो वो आयतें सुनी तो मुझे यूं लगा मुझ पे बिजलियां गिर रही। कौन है जो मेरे दिल के कुफर और कुफल धो रहा है। बस कुरान सुनता गया और अब मुझे ईमान की तौफीक अता फरमाता गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी है आपने। फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाजार से गुजर रहे थे तो लोग, रमजान का महीना था तो लोग अपनी दुकानों से उठ उठ के आने लगे, अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हजरत बायजीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता, कितना मेरा मकाम है।
کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. فرماتے شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر, میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی, ریڑھی سے منہ میں رکھ لی, کھائی بھی نہیں, رکھ لی. لوگ کہنے لگے دفع کرو, یہ بھی کو بلی ہے, روزہ ہی نہیں رکھا ہوا. فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا, میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا. میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ. تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر, شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے. بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ, انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے. چودھری, سردار, رئیس, سیٹھ, ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں, چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ تو بنا کے چلا گیا, اسے کام نکال کے چلا گیا. کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں. اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں, درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض, میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا. آخرت کی طرف تو تعریف پر غور نہ کریں, تعریف کی خواہش نہ کریں, لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں, یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ, شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھیں. یہ ذہن ضرور بنائیں. مخلص جو آپ سے مخلص ہے, مخلص لوگ, اچھے لوگ, شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے, فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو ایک جنازہ گزرا. جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا, اس نے غریبوں کی خدمت کی, دین کی نوکری کی, لوگوں سے پیار کیا, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبات اس پر واجب ہو گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا. جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا, زبان کا برا, دھوکے باز, فراڈیا, بے ایمان, مال کھانے والا. لوگ یہ باتیں کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات اس پر بھی واجب ہو. حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی, اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی. تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد, یہ بخاری کے لفظ ہے, فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو. تم لوگ, چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ, اس سے مراد پرہیزگار لوگ, اچھے لوگ. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو. فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا, تو میں نے کہا واجبات اس پر جنت واجب ہو گئی. اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا, برا تھا, نالائق تھا, تکلیف دیتا تھا, چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, تو میں نے کہا واجبات اس پر جہنم واجب ہو گئی. اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے. رائے, اچھے لوگوں کی رائے ہمیشہ, مخلصین کی رائے. ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں, ان کی رائے یہاں مقصود نہیں, مخلصین کی, خیر والے لوگ. اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی, وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی, ان کی بات نہیں. لیکن باقی جو خیر والے لوگ, مثبت جو طبقہ ہے, جو اچھی سوچ کا حامل, وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا. ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں, تیز طوفان. تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا, تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا, گھر چلا جا. اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا. ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا, اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا, طوفان آنے والا ہے, بڑا سخت, بڑا سخت, بڑا تیز طوفان آنے والا ہے. ہاں تیز طوفان آئے گا, گھر چلا جا, بچ جائے گا. اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا. پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا, اس نے بھی یہی جملے کہے, کہا گھر لوٹ جا, طوفان تیز ہے, تو بچ جائے گا, ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا. 3 لوگوں نے پیغام دیا, اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا.
اب وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مار کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے گا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جائے اس گلی سے، تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا، رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جائے اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دو، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر، تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، اچھے لوگوں کا خیال کر۔ دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تو کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا، فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، میں پوچھ کے بتانا، پتا تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی، فرمایا وہ سویا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کیا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے، یہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے دماغ کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا، تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں، لوگ خود تیری طرف کھینچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں خیر والے، وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔
تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے، عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا۔ گھر جا کر حضرت عمر کو شکایت کی، عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے۔ کہا ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے، فرمایا اسے کہو لکھ کے دے۔ کہا جناب عجیب بات ہے، فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا، اسے کہنا لکھ کے دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے، آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا۔ کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائے، جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو، اہل خیر کی رائے، اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جانتے ہیں۔ رویوں میں تبدیلی لائے، دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، اس رائے کو سنبھال کے رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے، اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں، علی ہے تو ہم بچے ہوئے۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے، وہ اس رائے کا پاس کرتے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ فلاں میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں، عام دنیا داروں کی بات نہیں۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس گواہی کو سنبھال کے رکھیں، وہ گواہی صبح قیامت کام آئے گی۔ خیر کے جملے صبح قیامت، یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گے۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مستعرض او مستعرض منہ، فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے، یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے، اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا، اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی۔ لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے، اس نے بڑے ظلم کیے، اس نے بڑا کچھ، جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کی رائے کیا ہے یہ ہمیں یاد، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنازے، یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری غریبی پر بھی اسی کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے او بھائی میری پریشانیوں پہ بھی اسی کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے۔ اس لیے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں، ان پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اکھاں جدوں بیٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک روڑ کے، کئی بک بک روڑ کے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ تو یاد رکھیں اہل خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے، اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے سرمایہ ہونی چاہیے، ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو کبھی تعریف کی خواہش نہ پیدا کریں، ہاں اگر کبھی جانچنا ہو تو یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ کے بندے نیک لوگ اہل خیر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ کوئی تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں وہی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں،
सनद भी उनके पास होती है, नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं, सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात, सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उसमें कई लोगों के साइन भी होते हैं। बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलां हूं, लेकिन कोई शय पास तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरे बेटा खून देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चे है, कल को तू कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त जाया किया तो वापस ले जाओ। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, हुजूर की बारगाह में। ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दे, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दे, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसे मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती बना दे। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे बाबू ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद है। हजरत अनस भी मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें खिदमत कराएं। हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं? कहने लगी पट्टे पवा लिया करो जी। उन लड़ पेंदे ने, कहने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब काम बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते, बच्चे क्या काम करते। कहने लगे ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करेगा, रख ली चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है? फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, ने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। मजान वाला बंदा कपड़े भी कभी कभी बदलता है ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पड़ा पड़ा है तो है, कोई शय नहीं, तो ये माजरा क्या है? पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ न लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहा तो इधर ही रहूंगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी,
मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला। ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी, इसे भी देख, यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े ईमान के पैरों में जूता कोई नहीं, और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शिद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है। अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शिद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे। उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आका उनका बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे। और बूढ़े शेख सदर शरिया कहते हैं, मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं? कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं, तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते हैं वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते वो उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहाँ तक आने का मजा बड़ा है, आप समझ सकते हैं। आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो जरा समझो ना। खुश की और फिर खुश की और फिर खुश की। एक दिन पीर साहब ने कहा, नूरी मियां साहब, कि अहमद रजा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी, तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आला हजरत वालिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाए तो जरा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर ही नहीं, तो आप कहां से लाएंगे? दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियां साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा मौलाना ये क्या? कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तनां विच इश्क न रचिया, कुत्ते हो ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। किधर गया ज़ौक़, किधर गया वो दर्द? और फिर जब बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल है। उन्होंने ना सारी जिंदगी, यानी सारी जिंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सैयद साहब थे, मकान बन रहा था आला हजरत का, तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी। तो जब मकान बन रहा होता है तो तब सारे मिस्त्री मजदूर अंदर ही होते हैं, तो सबका आना जाना था, सब लोग आते जाते थे बिला झिझक। तो वो सैयद साहब एक दिन आ गए, सामने लाइब्रेरी में मिले, फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद घर मुकम्मल हो गया, अब औरतें भी आ गई। तो शाह जी को पता नहीं था, वो पुराना ही माहौल समझ के ना, मौलाना जफरुद्दीन बिहारी कहते हैं पुराना ही माहौल समझ के तो अंदर आ गए। और जैसे ही अंदर दाखिल हुए, सामने घर की औरतें देखी, तो शाह जी माजरत 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 करते परेशान हो गए। और फिर जब दोबारा पलटने लगे तो आला हजरत दौड़ के गए, हाथ चूमे, कहने लगे शाह जी आपको तो पता नहीं था, और आप मेहरबानी करें ये माजरत वाला लफ्ज वापस ले, ये मेरे घर की औरतें नहीं, ये तो सैयदों की बांदियां हैं, ये तो नौकरानियां हैं। आप मेहरबानी करें, ये अंदाज आपका जो है ये दुरुस्त नहीं, आप मेहरबानी तो अंदर आए। और फिर सारे खानदान को लेके पर्दे के पीछे खड़ा किया
اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی, انہوں نے ہم سے معذرت کی, اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے, اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان. یار تھوڑا بہت دو چار لفظ جس بندے کو آ جائے نا, دو چار لفظ, میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں, بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی, میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں, نعت تو کلام کا نام ہے. کسی بزرگ کی بات پڑھو, کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو, کوئی درد ہو, یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں. میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں, میں اکرام کرتا ہوں اللہ جان, میں اعزاز دیتا ہوں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی ہے, یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے, تو اس کا اعزاز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی. انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. تھوڑے دو چار لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے. وہ ہر چیز کو کلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے. اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا, جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی عہدہ مل جائے, بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے, اور اگر چار لفظ پڑ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں, مرید نہیں ہوتے. راز تو نہیں ہو گیا آپ لوگ, میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں, بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے. میری خلاف تھی وہ خدا کے بندے, غلامی اصل چیز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے, جب کوئی مدینے سے آتا, مکے سے آتا, حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے. صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا, پکی بات ہے حضور؟ ہاں. فرمایا چلو چلے. حضرت جی وہ لکھنا نہیں, وہ میں آ کے دیکھتے ہیں. حضرت مہمان وہ آ کے دیکھتے ہیں, کہتے دوڑنے لگے, وہ جوتے گانٹ رہا تھا, جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. مدینہ شریف گئے تھے. وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے, بھائی آج مدینے گئے تھے. کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے, میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں. کہتے ہیں جبہ کہیں, پگڑی کہیں, قلم کہیں, شاگرد کہیں, مرید کہیں, اور اندر نہیں حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم میں چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دیے. لوگ پکڑ دے حضور یہ کیا, وہ بھی پیر, کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا میرے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہ ذائقہ, یہ درد, اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری, ادب والی زندگی گزاری, پریم والا وقت گزارا, عشق والا وقت گزارا. حضرت بلال حبشی کبھی سپہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں, کسی صوبے کے گورنر بنے ہو؟ بولو تو صحیح. ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام. حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا, 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کو حکم کریں. 20 اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے. حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے. کوئی ایسی وہ جو تبلیغ کی یا دعوت کی یا جنگ کی یا جہاد کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ کرتے تھے, ذاتی خدمت سرکار کی. حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بندے کو خاطر میں نہیں لائے, لیکن جب حضرت بلال آتے تھے نا تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, کرسی چھوڑتے تھے اور پھر ایک نعرہ لگاتے تھے, کہتے تھے یا بلال انت سیدنا, بلال تو ہمارا سردار ہے یار, تو ہمارا. یعنی عشق کا ذوق پورا کرنا انہیں بھی آتا تھا. اس لیے میرا مشورہ ہے, میری رائے ہے, اور جو میرا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے میرا حکم ہے کہ ذوق نہ کبھی بھی خراب کرنا, کبھی بھی نہ ذوق نہ خراب کرنا. اپنا لطف میں نے کئی دفعہ, میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو ایک بابا جی میرے آگے آگے تھے, تو ان کو نا دھکے مار رہا تھا. وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, اللہ خیر فرمائے, اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا, ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے نا جی. تو وہ دھکے مار رہا تھا تو بابا اسے کہہ رہا تھا تیری خیر ہو گئے پہرے دار, روزے دی جالی کیوں بلائیں دے. انہیں پھر دھکا ماریا تو پھر ان کا نام تیری خیر ہو گئے پہرے دارا. میں نے, وہ بالکل ان پڑھ بابا جی تھے پر مجھے انہوں نے بہت بڑی بات سمجھا دی, میں نے ان سے بڑا سیکھا. نمبر پہ ذکر کر رہا ہوں. وہ تیسری دفعہ پھر دھکا مارا, تیری خیر ہو گئے پہرے دار, روزے دی جالی. تو بابا جی باہر نکل آئے تو میں بھی پیچھے نکل آیا. تو میں نے کہا بابا جی یہاں کچھ انہوں نے بنگلہ دیشی اور ہندوستانی بھی رکھے ہوئے ہیں, پر یہ تو عربی تھا خالص.
ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਪੈਰਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो अपने बंदों को माफ़ करने वाला है, अपने बंदों पर रहमत करने वाला है। हम अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे हैं। ख्वाहिशात नफसानियाँ कई दफ़ा माज़अल्लाह गालिब आती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, और उन गलतियों की पादाश में इंसान अपनी जान पर ज्यादती करता है। अल्लाह ताला माफ़ करे तो उसका सफ़र अल्लाह के अजाब की तरफ होता है। अब हमें यह हुक्म है कि हम सब बार बार इस्तिग़फ़ार करें अपने रब की बारगाह में, उसके हुजूर तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी के खासगार हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम उम्मत के लिए फरमाया है कि मैं दिन में 100 बार अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। बार बार उसकी तरफ रुजू किया जाए, बार बार अपने रब के हुजूर माफ़ी मांगी जाए, और बार बार जायजा लिया जाए अपने अमाल का। बार बार कोशिश की जाए कि हम अपने आप को संवारें, हम अपने आप को बदलें, अपने अंदर तब्दीली लाएं। हम ऐसे आमाल करें जिसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। कोशिश करें कि हम बार बार अपना हिसाब करें, मुहासबा करें। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग अपनी जिस्मानी सेहत का तो बड़ा ख्याल रखते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, टेस्ट करा लूं, ये चीज़ खाऊं, ये ना खाऊं, मैं गौर करूं कि किस चीज़ से मेरी तबीयत खराब होती है, किससे बेहतर होती है, इसका बड़ा लिहाज और ख्याल किया जाता है। लेकिन रूहानी जिंदगी किससे बर्बाद होती है, कौन से गुनाह हैं जो बातिन को उजाड़ देते हैं, दिल को तबाह कर देते हैं, इखलाक का जनाजा निकाल देते हैं, उस पर हम गौर नहीं करते। अपनी सारी जिंदगी अपना जाहिर संवारने में गुजार देते हैं, और दिल जिस पर रब करीम की नजर करम रहती है उस पर हम तवज्जो नहीं करते। सबसे पहले तो अपना मुहासबा करें जिंदगी में। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक जुमले में बात बहुत बड़ी इरशाद फरमा गए। आप फरमाते हैं कि अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, फिर हिसाब किया जाएगा तुम्हारा, फिर मुश्किल होगी। तो अभी से अपना हिसाब किया जाए। अब उन लोगों का मामला है जो दुनिया से रुखसत हो गए। इंसान खैर और बदी इसका मजमुआ होता है। इंसानों में नेकियां भी होती हैं, कमजोरियां भी होती हैं। अब हम में से जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके ताल्लुक से हमारे कुछ जिम्मेदारियां हमारे जिम्मे बचती हैं। एक तो हम सब का मामला है, वो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमें अपना हिसाब करना है, अपने मामलात को देखना है, इस्तिग़फ़ार करना। फिर ये कि जो लोग रुखसत हो गए उनके लिए क्या करें। तो चूंकि इंसान में कमियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, तो सबसे पहले तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया है कि उज़्कुरू महासिना मौताकुम, जब तुम में से कोई रुखसत हो जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो। ऐसा नहीं कि इंसान में सारी खूबियां ही होंगी, लेकिन तुम खूबियां तलाश करके उनका बयान करो। तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। एक तो जब भी किसी जाने वाले का जिक्र करें खैर के साथ करें, भलाई के साथ करें, अच्छे लफ्जों के साथ करें। कहीं कोई कमी याद आए भी तो आप उसे छोड़ दे, वो बंदा रुखसत हो गया, उसका जिक्र खैर के साथ करना, इसको जहन में जरूर बिठाएं। दूसरी बात यह कि जब कोई दुनिया से जाए तो उसकी तरफ से इसाले सवाब करें, यानी ऐसे अमाल करें जिनकी वजह से उसे सवाब पहुंचे। अब हमारे यहाँ जो रस्म रिवाज बाज बन गए हैं, बड़ी बड़ी देगें, बड़े लाउ लश्कर, नामी गिरामी बंदा है तो नामी गिरामी आओ जाओ तो खाने तो बड़ा जलसा, तो पता लग जाए लोगों को। तो पहले तो ये याद रखो, जिस काम में थोड़ी सी भी रियाकारी हो उस पर अल्लाह की बारगाह से अजर की उम्मीद कैसे रखते हो। जब तक अमल खालिस लिवजहिल्लाह नहीं होता, जब उस पर सवाब मिल नहीं रहा तो जाएगा कैसे। जितना आप अमल छुपा के करेंगे, जितना आप अमल अल्लाह की रिजा के लिए करेंगे, उतना सवाब ज्यादा होगा, जाने वाले को फायदा ज्यादा होगा। वो मैं खत्मों पे जाता हूँ कई दफा, तो वो कहते हैं इतने लाख रुपया मस्जिद को दिया, इसका भी ऐलान कर दें। इतने कुरान पाक पढ़े हैं तो इसका भी ऐलान कर दें। किसको बता रहे हो ऐलान करके?
اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے. یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے. حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا. مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کرنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہے. بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصالِ ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض. پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں. کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے. آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو. آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس وقت اجر کی؟ تو اصالِ ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصالِ ثواب کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے. معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں. اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں. او خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے. وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے. تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں. اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں. دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے. ربنا اغفر لی